بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو میزبان یوٹیوب چینل پر دل سے ویلکم کرتی ہوں، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ نیچے بنے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکے اور آپ نئی ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتے رہیں اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ آج میں آپ کو بکن کے متعلق مکمل انفارمیشن اور اس کا استعمال کا طریقہ اور کتنی مقدار میں اسے استعمال کرنی چاہیے، اس کے متعلق میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ رہنمائی فراہم کرنے جا رہی ہوں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ بکن کو فارسی میں بکم اور اسے عربی میں فلفل علما، ہندی میں اسبابوٹا اور پنجابی میں توت پوٹی، گجراتی میں رت بولیو، بنگالی میں اسے کانچڑا گھاس اور لاطینی میں اسے لیپیا اور نوڈی فلور کہتے ہیں۔ یہ ایک بوٹی ہے جو زمین پر مفروش ہوتی ہے۔ شاخیں اس کی باریک ہوتی ہیں اور پتلی ہوتی ہیں۔ پتے چھوٹے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں اور دندانہ دار ہوتے ہیں، جو شہتوت کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو توت بوٹی بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے پتے شہتوت کے پتوں سے مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا دوسرا نام توت بوٹی بھی ہے۔ شاخ کی ہر گرہ پر ایک چھوٹا گول پھول ہوتا ہے، جس سے مچھلی کی مانند اسمیل آتی ہے، اس لیے سنسکرت میں اس کا صفاتی نام مشا گندھار رکھا گیا ہے، یعنی اس کا نام مشا گندھار۔ مچھلی کی اس میں سے مچھلی کی اسمیل آنے کی وجہ سے اس کا نام مشا گندھار رکھا گیا ہے۔ اس سے گنڈی جیسے بینگنی رنگ کے پھول لگتے ہیں، جو پیپل فلفل دراز کے ہم شکل ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ بوٹی دریاؤں اور نہروں کے کناروں پر باکثرت پائی جاتی ہے، یعنی یہ دریاؤں اور نہروں کے کناروں پر پیدا ہونے والی یہ جڑی بوٹی ہے، اس لیے ہندی میں اس کو جال پیپل کہتے ہیں، اور اس کا رنگ اور پتے سبز، پھول ادے یا قاسنی، ذائقہ اس کا تلخ اور کسیلا ہوتا ہے، مزاج اس کا گرم و خشک ہوتا ہے، اور ہم اسے 1 تولہ سے 2.5 تولہ تک کسی بھی اپنے مسئلے کے لیے اور کسی بھی پرابلم کے لیے دوائی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر دریاؤں اور نہروں کے کنارے اور باغوں میں باکثرت پیدا ہونے والی بوٹی ہے، اور ہر موسم میں یہ ملتی ہے، یعنی ہر موسم میں یہ پائی جاتی ہے۔ اس کا استعمال قبض، یعنی اگر کسی کو موشن کی پرابلم ہو تو موشن کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ مدر بول ہے، مسکن مصفی خون ہے اور دافع بواسیر ہے، یعنی اگر کسی کو یورین کی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی یہ جڑی بوٹی بہت مفید ہے۔ بلغمی بخاروں کو پتوں کا جوشاندہ مفید ہے، یعنی اگر کسی کو بخار کے ساتھ بلغم کی بھی پرابلم ہے تو اس کے پتوں کا جوشاندہ اس مرض کے لیے بہت یوزفل ہے۔ مدر بول ہونے کی وجہ سے اصل بول کے لیے بھی بہت مفید ہے، نیز مثانہ کی پتھری خارج کرتی ہے، نکسیر کے لیے بھی یہ بہت یوزفل ہے، اور بواسیر ہونے کے لیے نصف چٹانک سبز پتے 7 عدد سیاہ مرچوں کے ہمراہ پیس کر صبح خالی پیٹ پلاتے ہیں تو یہ خونی بواسیر کے لیے بہت ہی بیسٹ یہ نسخہ ہے۔ خونی بواسیر کے لیے اس سے بہتر کوئی دوا نہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کے سر کے ایگزیما پر اس کے پتوں کو گوٹ کر مکھن ملا کر لگانا بہت مفید ہے۔ تو میں نے آج آپ کے ساتھ بکن کے بینیفٹ، اس کے فائدے، اس کے متعلق پوری رہنمائی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دینا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دینا، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔